سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس محفل میں اسٹیج کی زینت مشائخ عظام، علماء کرام اور خصوصاً آج کی اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے خواتین و حضرات، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر عالم بالا کی خلائق کو عالم دنیا یہ دکھا دے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب خدا کے عشاق اور محبت کرنے والے کیسے آج کی شب مینار پاکستان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے کہ یوں ہی اس کے محبوب اور ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصیدہ اور محبت کے تذکرے اور محبت کے ڈنکے اپنی آخری سانسوں تک بجاتے رہیں۔ حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ سے ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر، اپنی قدرت کی نشانیاں ہر عالم میں رکھی ہیں۔ آفاق میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے معارف ہیں، انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر پوشیدہ ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں خصوصاً دو عوالم کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک عالم اصغر ہے اور دوسرا عالم اکبر ہے۔ عالم اصغر آیاتنا فی انفسہم کے عنوان کے تحت ہے، اور عالم اکبر جس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا وہ آیاتنا فی الآفاقی کے عنوان کے تحت ہے۔ حاضرین گرامی، عالم اصغر وہ انسان کی ذات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، جو مختلف اجزاء کا مرکب ہے۔ کہیں سر ہے، کہیں اس سر کے اندر دماغ پوشیدہ ہے، اس سر میں اس کی آنکھیں ہیں، اس کا ناک ہے، کان ہے، اس کا بطن ہے، اس میں پوشیدہ پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، دل ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے انسان کا یہ جسم کئی اجزاء کا مرکب بنایا ہے، مگر وہ تمام اجزاء ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عالم اکبر ہے، عالم اکبر میں بھی کہیں سورج چمکتا ہے۔ عالم اکبر حقیقت میں وہ کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے۔ کہیں سورج چمکتا ہے، کہیں چاند ہے، کہیں دیگر سیارے ہیں، کہیں ستارے ہیں، کہیں کہکشائیں ہیں، کہیں زمین کا سورج کے آگے گھومنا ہے۔ غرض یہ تمام قدرت کے مناظر اس بڑی کائنات کا حصہ ہیں
जिसे कुरान मजीद के मुताबिक आलम अकबर आफाक कहा जा रहा है, और वो अज्जा जिसमें दिल और गुर्दे हैं वो इंसान के अंदर की बात है, जिसे आलम असगर कहा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मज़ाहिर और अपनी निशानियां इंसान को उसके अंदर भी दिखाता है। हाज़रीन गरामी, जो अहम बात है, इंसान उसका सर भी सलामत हो, उसकी आंखें भी सलामत हो, उसके जिस्म का हर जुज सलामत हो, मगर फिर भी क्या होता है, एक दिन उसका पूरा जसद सलामत होता है मगर फिर भी वो मर जाता है, वो फना हो जाता है इस दुनिया में। क्यों? कि उसके जिस्म के तमाम अज्जा एक तरफ, मगर उसके अंदर एक ऐसी शय भी पाई जाती थी जो नजर ना आती थी, मगर उस आलम असगर, उस इंसानी जसद की हकीकत थी। वो रूह है, वो रूह जो नजर नहीं आती मगर असल हकीकत है, उस इंसान के जिंदा रहने की वजह है, जो उस जसद को जिंदा रखती है, उसको हरकत में रखती है, उसमें जिंदगी बरकरार रखती है। वो शय रूह है, जिसको मेडिकल साइंस नहीं पहचानती, मगर फिर भी वो उस जसद, उस इंसानी जसद की हकीकत है, वो रूह है। हाज़रीन गरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों अवालम, चाहे आलम असगर हो या आलम अकबर, इन दोनों अवालम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी कदरें मुश्तरक रखी हैं। जैसे इंसान के अंदर उसका दिमाग हो, दिल हो या दीगर अज्जा हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर चलते हैं। अगर किसी एक शय की कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए तो इंसान के अंदर का निजाम दरम बरम हो जाता है। इसी तरह आलम अकबर, ये कुल कायनात, इसके अंदर भी सूरज हो तो जमीन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जमीन हो तो सूरज के साथ कोऑर्डिनेट करती है, सियारे अपनी कहकशाओं में और ऑर्बिट्स में चला करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए तो कायनात का निजाम भी दरम भरम हो जाए। तो मैंने अर्ज किया कि चाहे आलम असगर इंसान का बातिन हो या आलम अकबर ये कुल कायनात हो, इन दोनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कदरें मुश्तरक रखी हैं। जब इंसान का जिस्म, उसकी जान, वो ना नजर आने वाली रूह है जो उसके आलम असगर उसकी जात को जिंदा रखती है, उसे ताबिंदा रखती है, उसे हरकत में रखती है। इसी तरह लाजिम आता है कि वो आलम अकबर जो कुल कायनात है, जहां पर उसके अज्जा, कहीं सूरज है, कहीं चांद है, कहीं दीगर सैयारे हैं, वहां पर उस कायनात को जिंदा और हरकत में रखने के लिए भी एक रूह दरकार है। जिस तरह इंसान के जिस्म को हरकत में एक रूह रखती है, इसी तरह इस कुल कायनात को भी हरकत में एक रूह रखती है, जो आम इंसान को जाहिरी आंख से नजर नहीं आती, पर कुल कायनात की हकीकत वो रूह है। अब सवाल पैदा होता है कि वो रूह क्या है जिसकी वजह से एक इंसान की जात की जिंदगी भी है और कुल कायनात की जिंदगी भी है। इंसान की जात भी हरकत में है, कुल कायनात भी हरकत में है। वो क्या रूह है जिससे इंसान के जिस्म को भी जान है और इस कुल कायनात में भी जान है? वापस कुरान मजीद से मालूम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फरमाया जब मैं आदम का जिस्म बना चुकूं तो इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा। अब यहां पर बड़ा लतीफ नुक्ता है। हाज़रीन गरामी, खालिक और मखलूक की जिन्स एक नहीं हो सकती, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि खालिक अपनी रूह मखलूक के जसद में फूंक दे? क्योंकि खालिक की जिन्स और है, मखलूक की जिन्स और है। यह मुमकिन नहीं
کہ خالق کی روح مخلوق میں پھونک دی جائے، پھر یہاں پر کس روح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر فرمایا روحی، میری روح۔ عربی لغت کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر کچھ اور جملے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں قلمی بھی کہا جاتا ہے کہ میرا قلم، سیارتی بھی کہا جاتا ہے کہ میری گاڑی۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مالک اور ملکیت دونوں کی جنس ایک ہو جائے۔ مالک اور ملکیت میں نسبت تو رہتی ہے، مگر مالک اور ملکیت کی جنس ایک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ روحی کہ جسد آدم میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ تو بات کیا ہے کہ روح تو میری ہے، اس روح کو نسبت تو مجھ سے ہے، مگر وہ روح بھی مخلوق کی جنس سے ہے۔ اور یہاں پر اس کا جواب ائمہ مفسرین دیتے ہیں کہ روح جب خالق کی جنس سے نہیں ہو سکتی تو پھر اس روح سے مراد خدا یہاں پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے کہ جب میں آدم کا جسد بنا چکوں تو میں اپنے پیارے محمد کا نور روح بنا کر، جان بنا کر اس کے جسد میں پھونک دوں گا، جس سے وہ آدم کا جسد، وہ عالم اصغر زندہ ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، یہاں پر اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح بن کر ایک انسان کو زندہ کرتا ہے تو حاضرین گرامی، عالم اکبر، یہ کل کائنات بھی ایک روح کی تلاش میں تھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خدا نے اس کائنات کی بھی روح بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ جس طرح ایک انسان کے اندر نور محمد روح بن کر اس کو زندہ رکھے ہوئے تھا، اسی طرح اس کل کائنات میں بھی ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، مگر پوری کائنات حرکت میں اس لیے ہے کہ اس کائنات کی روح و جان نور محمد ہے۔ نعرہ صلی تکبیر، اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، حاضرین گرامی، مصطفیٰ، اس بات کی دلیل عرض کرتا چلتا ہوں۔ معراج کی رات، اس سے پہلے کوئی شخص کبھی آپریشن کروائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو انیستھیزیا دے دیا جاتا ہے، اس کے جسد سے جان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کو واپس ہوش آتا ہے اس کو خبر نہیں رہتی کہ وہ کتنی دیر تک بے ہوش رہا، یعنی اس کو ساکت کر دیتے ہیں اور پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ آئیے اب معراج کی رات چلتے ہیں کہ خدا نے چاہا کہ مصطفیٰ کو دیکھوں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے معراج کی رات اس دنیا اور اس کائنات سے اور اس کی حدوں سے نکال کر اپنے پاس بلایا۔ مصطفیٰ، اس کائنات کی روح سے ہر شے ساکت ہو گئی، جو کنڈی ہلتی تھی ہلتی رہی، جو بستر گرم تھا گرم رہا۔ سوچنے والوں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ حقیقت یہ تھی کہ جسد کائنات کی روح رخصت ہو گئی تھی، تو کیسے یہ کائنات حرکت میں رہتی، کیسے وقت کی گھڑیاں بڑھتی رہتی، کیسے ساعتیں آگے چلتی رہتی۔ اور پھر جب خدا نے اس کائنات کی روح کو واپس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں لوٹایا تو کائنات کا کام پھر چل پڑا، اوقات پھر روا دوا ہو گئے، ساعتیں گھڑیاں پھر چلنے لگی۔ حاضرین گرامی، قیامت کے دن سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے خدا کعبے کو کیوں اٹھا لے گا، روزہ پاک کو کیوں اٹھا لے گا؟ اس کا جواب اور راز بھی اسی بات میں ہے کہ حاضرین گرامی، اس کائنات کو جب ایک بار پھر خدا فنا کرے گا
تو انسان جب فنا ہوتا ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور اس کائنات کے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ روح بن کر بستا ہے۔ جب خدا اس کائنات کے جسد کو فنا کرنا چاہے گا اس سے پہلے اس کائنات کی روح نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات سے نکال کر اس کائنات میں لے جائے گا۔ حاضرین گرامی، احادیث میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کی قبر انور سے اٹھایا جائے گا روز محشر کے لیے۔ اس کی ایک شرح تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں پہنچیں گے تو گناہگار امتیوں کو کچھ حوصلہ ہو جائے گا۔ ایک اور شرح ہے وہ یہ کہ خدا اس کائنات سے اس کائنات کی روح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گا، اور اس کائنات میں محشر بپا کرنے سے پہلے تاجدار کائنات کو سب سے پہلے وہاں اس لیے لایا جائے گا کہ جسد زندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح موجود نہ ہو۔ تاجدار کائنات جس طرح اس کائنات کی روح ہے، تاجدار کائنات اس عالم کی بھی روح ہے، تو مصطفیٰ کو روح بنا کر اس عالم میں پھونکا جائے گا تو روز محشر بھی زندہ ہوگا، جنتیں بھی زندہ ہوگی۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آقا علیہ السلام کے نور پاک سے تخلیق فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کس شے کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خدا کے نور کے فیض سے پیدا ہوا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جن تھے، نہ انس تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تب اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے ہر شے کو تخلیق فرمایا، اور اس لیے تخلیق فرمایا کہ تاجدار کائنات اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بیان کرتا ہے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار، کہ اگر محمد نہ ہوتے نہ میں جنت نہ میں آدم کو بناتا، محمد نہ ہوتے تو نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا۔ اور کیوں کہ جب اس جسد کا کیا کرنا جس کی روح تخلیق میں نہ آئی ہو، جب روح تخلیق میں آ جائے تو پھر اس کو پھونکے جانے کے لیے جسد بھی بنایا جاتا ہے، تو آدم کو بھی بنا دیا گیا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح بنا کر کائنات میں بھیجنے کے لیے کائنات بھی بنا دی۔ یہ جس فضا میں سانس لیتے ہیں، اس سے بات سمجھ کیا آتی ہے کہ جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ بھی محمد مصطفیٰ اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ جو دن رات رزق کھا کر خدا کے آگے اکڑتے پھرتے ہیں، یہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ یہ زمین جس پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ ہر شے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ نہ سورج تھا نہ چاند تھا جس سے روشنی لیتے پھرتے ہیں، یہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے کہ صبح بھی محمد ہے، شام بھی محمد ہے،
دن بھی محمد ہے، رات بھی محمد ہے، سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ حاضرین گرامی، جو کچھ موجود ہے یا محمد ہے یا خیرات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بھی وہ لوگ جو خیرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہے، وہ لوگ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہے، وہ لوگ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہے، ان کے بارے میں اعلی حضرت کیا خوب کہتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ آج وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ کے دشمن ہے، اس دنیا میں امن و امان کے دشمن ہے، تاجدار کائنات کے فرمان کے دشمن ہے، اس دنیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دشمن ہے، اس دنیا کے اس امن کے دشمن ہے جو تاجدار کائنات کی خیرات ہے، وہ کھانے والے ہیں، غرانے والے ہیں، وہ تاجدار کائنات کی خیرات میں جیتے ہیں، تاجدار کائنات کی خیرات سے کھاتے ہیں، پھر بھی انہی کو غراتے ہیں۔ یہ کیسی ناشکری ہے، کیسا انکار ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات اس فضا میں سانس لیتے ہیں، اسی کے باعث زندگی ملی ہے، اور اسی زندگی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، گستاخی میں استعمال کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، وہ نور کی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ نور کی بات، وہ روح جو خدا نے جسد آدم میں پھونکی تھی، جس کو خدا نے روحی فرمایا تھا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ بہت پہلے کسی نے یہ معاملہ ایک شعر کی صورت میں حل کر دیا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ وہ روحی، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روح بنا کر کل کائنات میں آج زندگی بانٹتا پھرتا ہے، اس کل کائنات کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے، نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، مگر وہی حقیقت ہے جو نور مصطفیٰ ہے، روح و جان کائنات ہے، روح و جان جسد آدم ہے، ہر شے کی جان ہے، ہر شے میں بسنے والی روح ہے۔ یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہی حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پیغام ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہے، تو اس کائنات میں اسی وجہ کے لیے جینا سیکھ لو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔